लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आप लोगों को आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं किताब व सुन्नत की रोशनी में। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके कई एपिसोड्स हमारे हो चुके, तकरीबन 2 सालों से, अल्हम्दुलिल्लाह 2 ढाई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है। आज का हमारा 328वां एपिसोड है और उम्मीद करते हैं कि आप तमाम भाइयों और बहनों को इस प्रोग्राम से काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा, आपको आपके मसाइल का हल किताब व सुन्नत की रोशनी में मिल रहा होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इसी तरह i+CV देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। साथ ही साथ आप भी जो है अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए इस प्रोग्राम का तारुफ दूसरों में करवाएं, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, जिन लोगों को भी मसाइल हो, जिस तरह का भी मसला हो। देखिए, जैसे होता है ना कि लोगों को अलग अलग मसाइल दरपेश होते हैं। किसी को किसी मसले के तहत पूछना है, फ़िक़ही सवाल करना है, तो आप उसकी रहनुमाई कर सकते हैं हमारी इस स्ट्रीम की तरफ। अगर किसी को फैमिली मैटर का कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको रहनुमाई कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम फैमिली मैटर्स की तरफ, जो थर्सडे के दिन दोपहर में 3 से 4 होता है। इसी तरह अगर आपको यानी किसी को मसला है, यानी किसी इख्तिलाफी मसाइल में हल जानने का, तो वो हमारे इज़हार हक़ की स्ट्रीम की तरफ आप रहनुमाई कर सकते हैं, जो एवरी वेडनेसडे रात में 9:30 से 3 घंटे की स्ट्रीम होती है। तो इस तरह से मुख्तलिफ स्ट्रीम्स हम लोग चला रहे हैं ताकि हमारे भाइयों को मसाइल जानने में, समझने में, शरीयत को समझने में आसानी हो। तो आप लोग भी ज़रूर हमारा साथ दें और हमारे साथ जुड़े रहें, साथ ही साथ और भी लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद्दक्तूर मोहम्मद नसीब मदनी हफ़िज़हुल्लाह होंगे और शेख मोहतरम आपके सवालात के जवाबात देंगे किताब व सुन्नत की रोशनी में। आइए बिला ताख़िर मैं शेख मोहतरम को ऐड करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ और सवालात का सिलसिला शुरू करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए, और मैं अपनी पूरी टीम और तमाम नाज़रीन की जानिब से आपका शुक्रगुजार हूँ कि एक लंबे सफ़र तक आप हमारे साथ रहे हैं और इसी तरह हम गुजारिश करेंगे कि आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह। बहुत शुक्रिया शेख, इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो बितरतीब इंशाल्लाह मैं अपने भाइयों को ऐड करूँगा और उनके सवालात लूँगा। सबसे पहले गेस्ट है आज के साहिल, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरा सवाल ये है कि सूरह मुल्क जो है उसके बारे में जो हदीस मिलती है कि कब्र के अजाब से बचाएं, तो कहाँ तक सही? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह मुल्क के बारे में भाई का सवाल है जी। कि सूरह मुल्क के बारे में आया है कि कब्र की अजाब से निजात दिलाने वाली है। तो ये रिवायत सही है, हदीस के अंदर साबित है और वो रिवायत भी मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए वो रिवायत है, एक मिनट। एक रिवायत तो है, इन्ना सूरतम मिनल कुरान 30 आया शफ़ाअत लिरजुलिन हत्ता गुफ़िरा लहू वही सूरतु तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। एक रिवायत ये है कि जो सूरह मुल्क की तिलावत करता है तो सूरह मुल्क की शफाअत करेगी और उसकी शफाअत की वजह से तिलावत करने वाले की मग़फ़िरत कर दी जाएगी। इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मन क़रा तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क कुल्ल लैलतिन मनअहुल्लाहु बिहा मिन अज़ाबिल क़ब्र व कुन्ना फ़ी अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुसम्मीहा अल-मानिआ, कि जिसने हर रात सूरह मुल्क की तिलावत की तो उसे अज़ाब कब्र से निजात मिलेगी। और हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरतुल मुल्क का नाम अल-मानिआ रखते थे। अल-मानिआ मतलब मना करने वाली, रोकने वाली, यानी अज़ाब कब्र को रोकने वाली। तो ये रिवायत साबित है सूरतुल मुल्क की फजीलत में। जी शेख सूरह मुल्क कब पढ़ना चाहिए? जी माफ कीजिएगा जी। देखिए सूरह मुल्क की एक तो आम फजीलत है, सूरह मुल्क आप कभी भी पढ़ेंगे तो ये फजीलत आपको मिलेगी।
جیسا کہ پہلی روایت میں نے پڑھی ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے, یہ عام فضیلت کہ سورہ ملک اگر کوئی پڑھتا ہے تو سورہ ملک اس کے لیے شفاعت کرے گی. اور دوسری خاص فضیلت ہے اسے رات میں پڑھنے کی, اور رات میں پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب سونا ہو تبھی اسے پڑھنا ہے. رات کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کے بعد آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ چاہے مغرب بعد پڑھیں, عشاء بعد پڑھیں, سونے سے پہلے پڑھیں, بہرحال اسے رات میں پڑھنا ہے. تو یہ دو طرح کی فضیلت ہے, ایک عام فضیلت اور ایک خاص فضیلت. عام فضیلت یہ ہے کہ اسے آپ کبھی بھی پڑھیں, خاص فضیلت یہ ہے کہ اسے رات میں پڑھیں, اور دونوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے, دونوں کا اپنا اپنا اجر ہے. بہت ٹھیک شکریہ. ہے شیخ میرا اور ایک سوال ہے کہ اذان ساحل بھائی وقت کافی ہے آج, کل لے لیں دوسرا سوال, تیسرا سوال وضو کر سکتے ہیں؟ پوچھ ہی لیا. کیا سوال پوچھا ہے آپ نے, نہیں سن پایا میں. اذان کے وقت وضو کر سکتے ہیں کیا؟ اذان کے وقت وضو کر سکتے ہیں. دیکھیے وضو کے لیے کسی بھی وقت کی تحدید نہیں ہے. وضو ایک عبادت ہے, اور عبادت کے بارے میں ایک قاعدہ یاد رکھیے کہ وہ تمام عبادتیں جو مطلق وارد ہوئی ہیں انہیں مقید نہیں کیا جا سکتا. مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جن عبادتوں کو کسی زمان یا مکان کے ساتھ ان کی تقیید نہیں کی گئی ہے, ان کی تقیید زمان و مکان کے ساتھ نہیں کی جائے گی. تو وضو کی عبادت مطلق وارد ہوئی ہے, لہٰذا اس میں زمان و مکان کی قید نہیں لگائی جائے گی کہ فلاں وقت کر سکتے ہیں فلاں وقت نہیں کر سکتے ہیں. تو وضو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ وضو کرنا اس وقت واجب ہو جاتا ہے جب نماز کا وقت ہو جائے اور آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کریں. نماز کا ارادہ جب کرے انسان تو پھر اس کے اوپر وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے, جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں وضو کے احکام کو بیان کیا گیا ہے. معاف کیجیے گا. جی کوئی بات نہیں شیخ. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق, آخر الآیہ. تو وضو کرنا اس وقت واجب ہو جاتا ہے جب آپ نماز کا ارادہ کریں, نماز پڑھنا چاہیں. باقی اس کے علاوہ جب بھی آپ وضو کرنا چاہیں کسی وقت کی کوئی تقید نہیں ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے, جب چاہیں وضو کر سکتے ہیں, جس میں کہ اذان کا وقت بھی شامل ہے. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ ساحل بھائی, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد شاہ رخ شیخ, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے, فرمائے بھائی. شیخ میرا سوال ایک آج کے دور میں ایک مسئلہ تھوڑا اٹھ رہا ہے شیخ کی, جو کچھ بھائی لوگ ہیں یا کچھ غیر مسلک کے جو عالم ہیں, وہ لوگ ایک تھوڑا ذہن سازی عام عوام کی ایسا کر رہے کہ مطلب جو اہل حدیث بھائی لوگ ہیں وہ آج کے 100 سالوں میں ہی آئے ہیں, مطلب سعودی حکمران جب سے آئے مطلب تب سے شروعات ہوئی ہے. تو اس میں ان کی کیا نصیحت رہنمائی کیا جا سکتا ہے؟ اور ایک شیخ کی اور ایک جو طبقہ ہے جوانوں کا یا عام عوام میں شیخ, وہ ایک مسئلہ پھیلایا جا رہا ہے کہ مطلب جیسے وہ آئے تھے تفرقو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ منع کیے کہ دین میں تفرقہ بازی یا ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا, تو وہ اہل حدیث کو بھی فرقہ میں شمار کر لیتے. تو ایسے لوگ کی رہنمائی کیسے کرے شیخ؟ جزاکم اللہ خیرن. بارک اللہ. پہلا سوال بھائی کا یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث یہ 100 سال کی پیداوار ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. یہ بات کسی عام آدمی کے سامنے تو کہی جا سکتی ہے, لیکن اگر کوئی عالم دین ہے, اگر کوئی پڑھا لکھا ہے, تو اس کے سامنے یہ بات قابل قبول نہیں ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ستفترق هذه الامہ على 73 فرقہ, یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلھا فی النار الا واحدہ, تمام کے تمام لوگ جہنم میں سوائے ایک فرقے کے, سوائے ایک گروہ کے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ لوگ کون ہیں جو کہ جنت میں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا ما انا علیہ الیوم و اصحابی, آج کی تاریخ میں جس طریقے پر, جس منہج پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں,
اس طریقے اور منہج پر چلنے والے لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور وہ وقت پر ہوں گے۔ اب یہاں سے آپ یہ دیکھیے کہ وہ کون گروہ ہے جو مکمل طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہے۔ ظاہر ہے دنیا کے اندر بہت سارے گروہ ہیں مسلمانوں کے اندر، کوئی کسی امام کو فالو کر رہا ہے، کسی امام کی تقلید کر رہا ہے، کوئی کسی ہے جماعت میں بٹا ہوا ہے، مختلف طرح کے فرقے ہیں اور ان کے اپنے اپنے منہج اور مسالک ہیں۔ لیکن اہل حدیث صرف ایک ایسی جماعت ہے جس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ بھائی وہ طریقہ تھا کتاب و سنت کو فالو کرنا، کتاب و سنت کے سامنے کوئی بھی چیز آ جائے تو اسے رد کر دینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اب آپ بتائیے دنیا کے اندر کسی بھی انصاف پسند آدمی سے پوچھ لیجئے کہ اہل حدیث کا طریقہ کیا ہے؟ اہل حدیث کا طریقہ کتاب و سنت ہے۔ دنیا کے اندر بڑے سے بڑا عالم، بڑی سی بڑی شخصیت اگر آ جائے تو قرآن اور سنت کے مقابلے میں اس شخصیت کو وہ ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ یہ جو ہے اہل حدیث کا مسلک اور ان کا منہج ہے۔ تو گویا کہ یہ مسلک اور یہ منہج اور یہ گروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ الگ الگ زمانوں میں الگ الگ ناموں سے اسے جانا گیا ہے۔ کبھی اسے اہل سنہ والجماعت کا نام دیا گیا۔ جب اہل سنہ والجماعت کا نام دیا گیا بہت سارے مسلمان اس کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے شامل کر لیا۔ تمام مسلمان اپنے آپ کو، بہت سارے گروہوں نے اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت کہا۔ جب سارے لوگ اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت کہا، جو مقلد ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت کہتے ہیں، اشاعرہ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت کہتے ہیں، بہت سارے مبتدعہ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت کہتے ہیں۔ تو جب یہ لقب بالکل کامن ہو گیا، سارے لوگ اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت کہنے لگے، تو پھر یہ جو اہل الحدیث ہیں انہوں نے کوئی دوسرا نام اختیار کیا۔ جیسے کسی زمانے میں اہل الاثر کہا گیا، اہل حدیثوں کو اہل الاثر کہا گیا۔ تو الگ الگ زمانوں میں جب اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس جماعت کو دوسری جماعتوں سے ممتاز کیا جائے، منفرد کیا جائے، کوئی ایسی پہچان ہو، کوئی ایسا نام ہو جس سے کہ خلط ملط نہ ہو، تو الگ الگ زمانوں میں اس کا الگ الگ نام رکھا جاتا رہا۔ پرانے زمانے میں بھی اہل الحدیث کا نام اور یہ لقب ملتا ہے۔ بعد میں اسے اس زمانے میں خاص طور سے بر صغیر میں اہل الحدیث کے نام سے جانا گیا۔ بہت سارے ملکوں میں سلفی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اہل الاثر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اہل السنہ والجماعت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن یہ جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کے زمانے سے موجود تھی اور ہے اور قیامت تک رہے گی انشاءاللہ۔ تو یہ کہنا کہ اہل حدیث یہ 100 سال کی پیداوار ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ مغالطہ ہے۔ اہل الحدیث کا جو منہج ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کے ذریعے سے آپ ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ یہ طریقہ کب سے پایا جا رہا ہے۔ آپ نامت دیکھیے اصل اعتبار حقائق اور معانی کا ہوتا ہے، الفاظ اور مبانی کا نہیں۔ کسی چیز کا الگ الگ نام رکھ دینے سے اس کی حقیقت نہیں بدل جاتی ہے۔ اہل الحدیث کی حقیقت کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟ اب اگر اس کا نام الگ الگ زمانوں میں بدل دیا گیا ہے کسی مصلحت کی وجہ سے یا کسی سبب کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نام اگر 100 سال پہلے رکھا گیا ہے تو یہ جماعت 100 سال پہلے کی ہے، بالکل نہیں۔ اور دوسری بات تو یہ کہ یہ 100 سال پہلے رکھا ہوا نام نہیں ہے۔ امام شافعی وغیرہ کے زمانے سے اہل الحدیث کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو صرف کتاب و سنت کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی ہے جو عوام کے اندر پھیلائی جاتی ہے کہ یہ جماعت 100 سال سے وجود میں آئی، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جماعت موجود ہے۔ دوسرا سوال کیا تھا شیخ ان کا؟ جی اسی سے متعلق تھا شیخ دوسرا سوال۔ شاہ رخ بھائی تھوڑا سا دہرا دیجئے دوسرا سوال۔ نکل گیا شیخ، جواب الحمدللہ مل گیا کہ خالی شیخ یہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ جب اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے تو یہ اہل حدیث سلفی یہ سب رکھنا کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، میں اس پر یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کا نام ہے جو ہے آپ ایک مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے، پھر آپ نے اپنا نام شاہ رخ کیوں رکھا ہے؟ آپ نے اپنا نام شاہ رخ اس لیے رکھا ہے تاکہ میں فرق کر سکوں کہ نہیں
تو یہ جواب بھی آپ کے لیے نہیں ہے, یہ جواب ان لوگوں کے لیے ان کا سوال ہے. تو آپ کا نام شاہ رخ اس لیے رکھا گیا کہ ہو سکتا ہے آپ کے کسی بھائی کا نام ابو بکر ہو, کسی کا زید ہو, کسی کا عمر ہو, کسی کا بکر ہو, آپ 4 بھائی ہیں, تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ شاہ رخ ہے, یہ عمر ہے, یہ بکر ہے, یہ زید ہے, یہ جو ہے ارشد بھائی ہے اور یہ شاہ رخ بھائی ہیں, اس لیے آپ نے اپنا نام شاہ رخ رکھا. ورنہ میں فرق کیسے کروں گا؟ مسلمان تو آپ بھی ہیں, مسلمان ارشد بھائی بھی ہیں, تو میں فرق کیسے کروں گا کہ کون سا شخص ہے؟ تو بھائی بہت سارے لوگ مسلمان تو سارے ہیں, اور الحمدللہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے ہیں, کیونکہ جو ہے کلمہ گو ہے اور تکفیر کے اسباب اس کے اندر نہیں پائے گئے ہیں, تو ہم تکفیر نہیں کرتے ہیں, تکفیر معین. تو اب سارے لوگ مسلمان ہیں, اب ان مسلمانوں میں کوئی بھٹکا ہوا ہے, کوئی راہ حق پر ہے, ہم دونوں کے درمیان تمیز کیسے کریں گے؟ تو اسی لیے ہم الگ الگ نام رکھتے ہیں. بھائی جیسے ہندوستان ہے, ہندوستان پورا ایک ملک ہے, الگ الگ جگہوں کا ہم الگ الگ نام کیوں رکھتے ہیں؟ بھائی کیا جو ہے مہاراشٹر ہندوستان نہیں ہے؟ کیا یو پی ہندوستان نہیں ہے؟ کیا گجرات ہندوستان نہیں ہے؟ سب ہندوستان ہے, لیکن الگ الگ صوبوں کا ہم نے الگ الگ نام کیوں رکھا ہے؟ تاکہ اس سے پہچان ہو سکے. تو سارے لوگ مسلمان ہیں, ان مسلمانوں میں کون راہ حق پر ہے, ان کی پہچان کرنے کے لیے الگ الگ نام رکھا گیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جس میں عوام کو ڈالا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمان کہا تو آپ کو الگ نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں. سارے لوگ, جیسے میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہاجرین تھے, انصار تھے. بھائی مہاجرین انصار دونوں مسلمان تھے, تو ان کو مہاجرین کیوں کہا گیا, ان کو انصار کیوں کہا گیا؟ تاکہ فرق کیا جا سکے. بعض صحابہ کرام نے بدر کے اندر شرکت کی, انہیں بدری کہا گیا. بعض صحابہ کرام نے بیت الرضوان کے اندر شرکت کی, تو ان کی نسبت اس کی جانب کی گئی. بعض مسلمان ابتدائی اسلام میں اسلام لائے, تو ان کو جو ہے سابقون کہا گیا. بعض مسلمان بعد میں اسلام لائے, تو ان کی نسبت اس جانب کی گئی. تو یہ ساری نسبتیں پہچان کے لیے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے لوگ مسلمان نہیں ہیں, مسلمان سبھی ہیں, لیکن مسلمان کے علاوہ بھی ان کی ایک خاص پہچان ہے, جس پہچان کے ساتھ ان کا نام رکھنا, ان کا لقب رکھنا ضروری ہے, تاکہ تمیز اور فرق کیا جا سکے. جی جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیک, جزاکم اللہ خیرن. شیخ دوسرا سوال پوچھ سکتا ہے, نیکسٹ ٹائم آ جاؤ, اگلی اسٹریم میں آ جائیے تو شاہ رخ بھائی. ٹھیک ہے شیخ, جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. شیخ ایک بھائی ہے, بزنس مین ہے, تو ان کا سوال ایک گورنمنٹ اسکیم کے تعلق سے تھا. شیخ جی کر سکتا ہوں؟ جی ہاں جی بھائی بولیے شیخ. بزنس مین ہے, اور گورنمنٹ کا ایک یعنی فورم ہے جہاں سے گورنمنٹ لوگوں کو لون کے لیے یعنی سمجھیے ایک سہولیات دیتی ہے, جس کو ایم ایس ایم ای کہتے ہیں. یعنی ایم ایس ایم ای مائکرو اسمال میڈیم انٹرپرائزز, یعنی جس کے یعنی تینوں الگ الگ سیکشنز ہیں, تینوں میں کوئی بزنس چھوٹا, پھر اس سے بڑا, پھر اس سے بڑا, آپ اس طرح سمجھیے اس کو. اور اس میں کیا ہوتا ہے, گورنمنٹ کے تحت کسی کو لون دیا جاتا ہے. اب لون میں کیا ہوتا ہے, یہ لون کون دیتا ہے؟ گورنمنٹ دیتی ہے, بینکس دیتی ہے لون, سرکاری بینکس. ہاں مطلب کسی بھی بینکس میں الگ الگ وہ ہوتے ہیں, سیکشنز ہوتے ہیں. جیسے سرکار کی ایک اسکیم ہوتی ہے ہیلتھ میں, تو ہیلتھ کا کیسے ہوتا ہے, وہاں پر الگ سے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, تو آپ وہاں جا کر کے جو ہے بات کر کے ان سے, چاہے وہ کوئی بھی ہاسپٹل ہو, پرائیویٹ ہی کیوں نہ ہو, وہ لوگ الگ سے اس پہ ایک سیکشن رکھتے ہیں, تو آپ وہاں سے گورنمنٹ اسکیم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اسی طرح بینک میں بھی اس طرح کا ایک سیشن ہوتا ہے جہاں پر آپ گورنمنٹ اسکیمز کے تحت لون لے سکتے ہیں. اب اس میں لون میں ہر لون کا الگ الگ بینیفٹس ہوتا ہے. شیخ بھائی کا جو سوال ہے وہ اس لون سے متعلق ہے جس میں ان کو انٹرسٹ پے کرنا ہے 5%. یعنی گورنمنٹ یعنی وہ بینک سے جو لون آئے گا ان کو ان کے بزنس کے لیے, تو اس میں ان کو انٹرسٹ صرف اور صرف 5% دینا ہے. لیکن بینک گورنمنٹ کی طرف سے جو یعنی اسکیم کے تحت جو لون مل رہا ہے اس میں ان کو 35% سبسڈی ملے گی, یعنی 35% پیسہ ان کا مائنس ہو جائے گا لون. تو وہ پیسہ اور انٹرسٹ دونوں ملا کر کے بھی اتنا نہیں ہو رہا ہے, یعنی لون سے زیادہ نہیں ہو رہا ہے. تو ان کا پوچھنا یہ ہے شیخ کہ لی ہوئی رقم سے زیادہ دینا انٹرسٹ ہے,
تو جب میرا انٹرسٹ کا پیسہ ملا کر کے اتنی رقم نہیں ہو رہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو رہی ہے لون سے زیادہ, تو کیا میں لے سکتا ہوں, اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ دیکھیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں تو پبلک کو زیادہ ٹھیک سے سمجھ میں آئے گا. جی جیسے مان لیجئے کسی آدمی نے 1 لاکھ کا لون قرض لیا, 1 لاکھ کا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, 1 لاکھ کا قرض لیا, 1 لاکھ پہ 5% کتنا بنے گا؟ 1 لاکھ پہ 5% سمجھ 5,000. گویا کہ اگر وہ 1 لاکھ کا لون لے گا تو اس سے 5% اس پر سود دینا ہوگا, ٹھیک ہے جی. اور سبسڈی کتنے % ہے؟ 35%, 35%. ہاں, گویا کہ 35% اس کا مائنس ہو جائے گا. تو 1 لاکھ میں 35,000 مائنس کریں گے تو بچے گا 65,000. جی ہاں 65,000 اس کو گویا کہ 65,000 پے کرنا ہے اس کو, ٹھیک ہے, 65,000 پے کرنا ہے پلس 5,000 اور پے کرنا ہے جی, کیونکہ 5% اس کو لون دینا ہے. جی تو گویا کہ اسے 70,000 پے کرنا ہے, 1 لاکھ دے گا 70,000 پے کرنا ہے. جی. اب بظاہر تو دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے اس نے 70,000 لیا اور اسے اس نے 1 لاکھ لیا, اسے 70,000 پے کرنا پڑ رہا ہے. لیکن دراصل یہاں پر ایک معاملہ نہیں ہے, یہ دونوں دو معاملے ہیں الگ الگ. جب تک ان کو الگ الگ کر کے آپ نہیں دیکھیں گے تب تک آپ مسئلے کے صحیح حکم تک نہیں پہنچ سکتے. پہلا معاملہ ہے اس جو ہے بینک اور اس کسٹمر کے درمیان. بینک اور کسٹمر کے درمیان معاملہ یہ ہے کہ میں نے بینک سے 1 لاکھ کا لون لیا جس پر مجھے 5,000 روپیہ انٹرسٹ دینا پڑے گا. اٹک رہا ہے تھوڑا سا, ویڈیو آپ کا اٹک رہا ہے اور آواز بھی تھوڑا سا بریک ہو رہی ہے. آج میری آواز بھی تھوڑی اٹک رہی ہے سر, تو معاف کیجیے گا آپ بھی اور ہمارے ناظرین بھی. جی ابھی آ رہی آواز؟ ہاں آ تو رہی ہے شیخ, لیکن تھوڑا سا ویڈیو اٹک ہی رہا ہے آپ کا ابھی بھی کنٹینیو. کیا میں دوبارہ سے جوائن کروں یا کنٹینیو کروں؟ ہاں, ایک مرتبہ ریموو ہو کر کے دوبارہ جوائن کریں گے تو شاید, کیونکہ یہ سوال جو ہے بہت اہم ہے آپ کا. جی ٹھیک. تو انشاءاللہ ابھی شیخ محترم دوبارہ جوائن ہوں گے تو ہم ایڈ کر کے آپ کے سوال کا جواب لیں گے, یہ سوال کا جواب لے لیں گے انشاءاللہ. تب تک میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ بھی ہمارے ساتھ اسٹریم میں جوائن ہیں وہ اسی طرح جوائن رہیں. انشاءاللہ بالترتیب ہم اپنے بھائیوں کے سوالات لیں گے. نعمان صاحب انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ایڈ کروں گا, اس کے بعد سید احمد ہے. تو آپ لوگ انشاءاللہ تیار رہیں اور جو ہے آپ انمیوٹ کر کے تیار رہیں انشاءاللہ. جی شیخ. ہاں ابھی آواز آ رہی ہے میری شیخ؟ ہاں آ رہی ہے شیخ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مسئلہ آپ نے بیان کیا اس میں دراصل 2 مسئلے ہیں. یہاں پر 2 ایگریمنٹ ہو رہا ہے, 2 عقد ہو رہا ہے. اگر کوئی انسان ان دونوں عقود کو ایک ساتھ ملا کر کے دیکھے گا تو وہ صحیح جواب تک نہیں پہنچ سکتا. فقہ النوازل میں ایک قاعدہ ہے, ایک اصول ہے. فقہ النوازل مطلب جو جدید مسائل پیش آتے ہیں ان جدید مسائل کا شرعی حل جاننے کے بہت سارے شروط ہیں, بہت سارے قواعد اور ضوابط ہیں. انہی قواعد اور ضوابط میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے کے اندر ایک مسئلے میں کئی مسئلے ہیں تو ان تمام مسئلوں کو ہم الگ الگ کر کے دیکھیں گے, ایک ساتھ ملا کر کے نہیں دیکھیں گے. تو یہاں پر 2 مسئلہ ہے. ایک مسئلہ یہ ہے, ویڈیو آپ بند کر لیجئے شاید زیادہ بہتر ہے. جی ٹھیک ہے. ایک مسئلہ یہ ہے شیخ کہ ایک کسٹمر ہے جس نے بینک سے لون لیا, 1 لاکھ کا لون لیا جس پر اسے 5% انٹرسٹ دینا ہے, سود دینا ہے. یہ ایک مسئلہ ہو گیا جو کہ آپ کو اور ہم کو سب معلوم ہے کہ اگر ہم نے سود پر لون لیا تو یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. تو ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ الگ سے اس میں یہ ہے کہ اگر ہم قرض لیتے ہیں تو حکومت ہمیں یہ سہولت دیتی ہے کہ بھائی اگر آپ نے بزنس کے لیے یا فلاں کام کے لیے بینک سے لون لیا ہمارے اس اسکیم کے تحت تو ایسی صورت میں ہم آپ کا تعاون کریں گے, آپ کے بزنس میں ہم آپ کا تعاون کریں گے کہ آپ نے 1 لاکھ کا جو لون لیا ہے اس کو ادا کرنے میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ جو ہے 65,000 دے دینا, ہم 35,000 دے دیں گے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں اپنے کسی دوست سے کہوں
کہ بھائی آپ جاؤ قرض لے لو 1 لاکھ کا اور جب ادا کرنے کا وقت آئے گا تو 35% میں آپ کی مدد کر دوں گا, جو ہے 1 لاکھ میں 35,000 میں دے دوں گا, 65,000 آپ پے کر دینا. تو گورنمنٹ ہماری اور آپ کی مدد کرنے کے لیے ہمیں یہ اسکیم دے رہی ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے قرض چکانے میں. یہ مکمل طور سے الگ مسئلہ ہے. جو گورنمنٹ ہماری مدد کر رہی ہے 35% ہمارا قرض چکانے میں, یہ مکمل طور سے الگ مسئلہ ہے. اب اس مسئلے کی وجہ سے جو دوسرا مسئلہ ہے جس میں کہ ہم بینک کو 5% سود دے رہے ہیں, وہ حلال نہیں ہو جائے گا, کیونکہ جو گورنمنٹ ہمیں دے رہی ہے نا وہ تو ہماری مدد کر رہی ہے. جیسے کہ ہمارا کوئی دوست مدد کرے, مان لیجیے ہم نے کہیں پر قرض لیا, کوئی ہماری مدد کر رہا ہے اس قرض کو ادا کرنے میں. اب اس کی وجہ سے اگر ہم نے وہ قرض سود پر لیا ہے تو وہ سود پر قرض لینا ہمارا جائز نہیں ہو جائے گا, وہ حرام ہوگا. لہذا صحیح بات ہے یہ ہے, اور اس مسئلے کا, اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس بینک سے جو 5% سود پر قرض لیا جا رہا ہے وہ حرام اور ناجائز ہے. اب اگر وہ حکومت یا وہ جو اسکیم ہے اس کی جانب سے آپ کو 100% مدد کر دیا جائے, جیسے مان لیجیے حکومت کہے کہ ہم آپ کا 1 لاکھ قرض ہم ادا کر دیں گے, تو بھائی وہ جب ادا کرے گی تو اس کو بھی 5% سود دینا ہوگا. تو سود چاہے آپ ادا کرو یا آپ کی جانب سے ادا کیا جائے, دونوں حرام ہے. تو دراصل سود پر یہ ایگریمنٹ کرنا ہی حرام ہے. اور دوسری بات, سود چاہے آپ ادا کرو یا آپ کی جانب سے کوئی اور ادا کرے, ہر صورت میں وہ حرام ہے. جی 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 جی. اچھا شیخ, اس میں اگر لون گورنمنٹ بینک سے ہی لیا جائے تو دیکھیے, اگر مان لیجیے کوئی مجھ سے لون لے رہا ہے, کوئی مجھ سے قرض لے رہا ہے, اور میں اسے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر مجھ سے قرض لوگے تو میں 35% آپ کا معاف کر دوں گا, میں جب واپس لوں گا تو 35% کم لوں گا. تو اگر میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ 35% کم لوں گا تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑے گی کہ آپ کو 5% انٹرسٹ دینا ہے؟ جی جی جی, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بھائی, میں اسی میں اس کو مائنس کر دوں گا. تو لہذا دراصل یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں. اور دیکھیے سود کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر اس میں شبہہ ہے, شائبہ ہے, تب بھی اس کے قریب نہیں جانا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنا بزنس کیسے کھڑا کریں گے, ہمیں بڑا بزنس کرنا ہے. بھائی ہماری شریعت آپ سے یہ تھوڑی کہتی ہے بڑا بزنس کرو. حرام جو ہے وہ حرام ہے, ضروری نہیں ہے بڑا بزنس کرنا, چھوٹا بزنس کرو. بڑا بزنس کرنے کے لیے سود جیسے کبھی چیز کے پاس جاؤ گے. تو اگر اس طرح کا اسکیم ہے جس میں انٹرسٹ دینا ہے تو آپ مت لو, آپ حکومت سے سوال پوچھو نا. آپ سوال پوچھو کہ جب آپ کو مدد کرنا ہی ہے 35%, اتنا بڑا اماؤنٹ آپ مدد کر رہے ہو, تو یہ 5% کا سود کیوں, اس کو ختم کر دو. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ. آئیے اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتے ہیں, نعمان صاحب. میں آپ کو ایڈ کروں, آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ تھا کہ جوڑے میں وضو ہو سکتا ہے کیا؟ کیسے؟ سر پہ جو عورتیں جوڑا بانی ہوتی ہے ادھر ادھر, یا وہ وضو سر مسح کریں گے تو کیا مسح ہو جائے؟ بالکل ہو جائے گا بہن. دیکھیے اگر مان لیجئے, فرض کیجئے آپ نے جوڑا نہیں باندھا ہوا ہے, اگر جوڑا نہیں باندھا ہوا ہے تب بھی تو جو ہے جو آپ کا بال ہے وہ حائل ہے. بال آپ کا چاہے پیچھے لٹکا ہوا ہو یا آپ نے اس کی چوٹی بنا رکھا ہو, جوڑا کیا ہوا ہو, ہر صورت میں آپ کو مسح بال کے اوپر ہی کرنا ہے. تو جب آپ کو بال پر ہی مسح کرنا ہے تو چاہے جوڑا بنا ہوا ہو یا بال کھلا ہوا ہو یا چوٹی لگی ہوئی ہو, کیا فرق پڑتا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ جوڑا بنا ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس سے مسح ہو جائے گا, کیونکہ ہر ایک صورت میں مسح بال کے اوپر ہی کرنا ہے. جی جی سسٹر. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. ہاں سسٹر کو ایک میں اضافی جواب بھی یہاں پہ دوں گا شیخ, ان کے فائدے کے لیے. جی شیخ. اور اس کو علماء کی اصطلاح میں, فقہا کی اصطلاح میں کہتے ہیں ہدیہ. جی شیخ. ہاں, کرم العلماء یا ہدیہ کہتے ہیں. دیکھیے ابھی ٹھنڈیوں کا موسم چل رہا ہے
اور ظاہر ہے سردیوں کے موسم میں سر پر شال وغیرہ لینے کا یا کوئی اسکارف وغیرہ جیسی چیز باندھنے کی ضرورت پڑتی ہے عورتوں کو. تو اگر کسی عورت نے اپنے سر پہ, مان لیجیے بہت سخت سردی ہے, بہت ساری جگہوں پر سردی بہت سخت ہوتی ہے, اور 1 منٹ کے لیے بھی دوپٹہ سر سے اتارنا یا جو اسکارف ہے سر سے اتارنا یہ مشکل ہوتا ہے. تو اگر کسی عورت نے اپنے سر پہ دوپٹہ اس طرح سے باندھ رکھا ہے یا اسکارف یا کوئی بھی چیز جو سر پہ اوڑھی جاتی ہے ٹھنڈی سے بچنے کے لیے, اگر اس طرح سے باندھ رکھا ہے کہ اسے اتارنے میں, کھولنے میں, باندھنے میں دشواری ہو رہی ہے, ایسی صورت میں اسے سر کو کھول کر کے مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اسی دوپٹے, اسی جو باندھی ہوئی چیز ہے, چاہے اسکارف ہو یا جو بھی چیز سر پہ باندھی ہوئی ہے, اسی کے اوپر آپ مسح کر لیں گے. لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب آپ کو اتارنے میں مشقت ہو. جیسے عام طور سے جو دوپٹہ عورتیں سر پہ لیتی ہیں وہ تو بندھا نہیں ہوتا ہے, بس سر پہ رکھا ہوتا ہے, تو اس کو اتارنے اور اوڑھنے میں تو کوئی دقت نہیں ہے, تھوڑا سا آپ نے پیچھے سرکایا, مسح کر لیا, پھر اوڑھ لیا. لیکن اگر آپ نے باندھا ہوا ہے, سر کے اوپر کوئی چیز باندھا ہوا ہے اور کھولنے میں آپ کو دقت ہے, ٹھنڈی کی وجہ سے دقت ہے, یا آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر کھولیں گے تو وہاں اجنبی مرد ہیں آس پاس میں, اگر اس طرح کی کوئی پریشانی ہے تو جو چیز آپ نے سر پہ باندھا ہوا ہے اسی کے اوپر آپ مسح کر سکتی ہیں, آپ کو کھول کر کے مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ ہماری شریعت میں تخفیف اور تیسیر ہے. جی سر. جی شیخ, گرم پانی سے وضو کر سکتے ہیں کیا؟ گرم پانی سے وضو, گرم پانی سے بالکل وضو کر سکتے ہیں, بلکہ صحابہ کرام سے گرم پانی سے وضو کرنا ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے ثابت ہے کہ باقاعدہ وہ گرم پانی کر کے وضو کرتے تھے. یہاں پر ایک اور چیز جان لیں کہ ہو سکتا ہے کہیں جو ہے آپ نے سنا ہو یا سنے, جو گرم پانی ہوتا ہے, گرم پانی یا تو ہم آگ سے گرم کرتے ہیں یا تو گرم پانی سورج کی گرمی سے گرم ہوتا ہے. بعض علماء نے فرق کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پانی سورج کی گرمی سے ہیٹ ہوا ہے تو اس سے وضو کرنا یہ مکروہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں ایسا, اور انہوں نے استدلال کیا ہے ایک حدیث سے. اس حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ سورج سے جو پانی گرم ہوا ہے اس سے وضو مت کرو, اس کو استعمال مت کرو, کیونکہ اس سے برس کی بیماری ہو جاتی ہے, جو سفید داغ کی بیماری, برس کی بیماری ہوتی ہے. تو اس حدیث کے اندر ہے کہ سورج سے گرم ہوئے پانی سے کو استعمال کرنے سے برس کی بیماری ہوتی ہے, اور اس کی بنیاد پر بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے وضو کرنا یہ مکروہ ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے, حد درجہ ضعیف ہے وہ حدیث, اس سے استدلال کرنا کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے. لہذا جس طرح سے آگ سے گرم کیے ہوئے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے, اسی طرح سے سورج سے گرم ہوئے پانی سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ اگر سخت ٹھنڈی ہے تو گرم پانی استعمال کرنا یہ افضل اور اولا ہے, تاکہ آپ بیمار نہ ہو جائیں, آپ کو نقصان نہ پہنچائے. جی بہت شکریہ شیخ. جی شیخ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم سسٹر, بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ سید عظمت کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمپنی والے مجھے داڑھی کرو کر کے بول رہے ہیں شیخ, داڑھی جو میں نے رکھی ہے داڑھی چھوٹی کرنا کر کے بول رہے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کیجیے شیخ. جی کیا کہا بھائی نے؟ بھائی کہہ رہے ہیں شیخ کمپنی والے انہوں نے داڑھی رکھی ہے تو کمپنی کہہ رہی ہے کہ داڑھی چھوٹی کر لو اپنی. دیکھیے, اگر کوئی داڑھی اتنی چھوٹی کرتا ہے جو ایک قبض ہے, ایک مٹھی ہے, اس سے جو زائد ہے اس کو کاٹتا ہے, تو یہ جائز ہے انشاءاللہ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے. لیکن اس سے چھوٹی کرنا یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. اگر کوئی کمپنی آپ سے اس سے چھوٹی کرنے کا مطالبہ کرتی ہے یا یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ داڑھی شیو کر لیجیے, ایسی کمپنی کو چھوڑ دیجیے. آپ دنیا میں بہت ساری کمپنیاں ہیں, آپ وہاں نوکری کیجیے, کوئی اور کام کیجیے, ایسی جگہ پر کام مت کیجیے جہاں پر آپ سے حرام کروایا جا رہا ہے. بھائی آپ کی داڑھی کا کیا دخل ہے بتائیے؟
मतलब अजीब, बहुत सारी कंपनियों का अजीब जो है बीमारी होती है नफ्सियाती। इंसान की दाढ़ी से उसके काम का क्या ताल्लुक है? क्या दाढ़ी रखकर वो काम नहीं कर सकता? ऐसे लोगों को असल में बुग़्ज़ होता है दाढ़ी से। जी भाई बहुत सारे बेशुमार हजारों लाखों इंसानों को आप देखेंगे माशाल्लाह जो दाढ़ी वाले हैं, वो गैर दाढ़ी वालों से अच्छा काम करते हैं। तो दाढ़ी का काम से क्या ताल्लुक है? तो अगर कोई कंपनी इस तरह से बुग़्ज़ रखती है दाढ़ी से, तो उसके पास काम मत कीजिए। जी बहुत शुक्रिया शेख। जी भाई अजमत भाई। जी शेख, एक और टॉपिक था। हाँ जुम्मा के टाइम पर जब वो खतीब रहता है, मेंबर पे खड़े रहता है जो खतीब, वो आयत बिस्मिल्लाह फ़ाउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह बोल के आयत बोल सकता है, शुरू कर सकता है, कोई आयत बोल सकता है? देखिए भाई, कुरान की आयत को हम दो तरह से पढ़ते हैं। एक होता है कि हम आयत की तिलावत कर रहे हैं बतौरे तिलावत के। ऐसी सूरत में हमको औज़ बिल्लाह भी पढ़ना है, बिस्मिल्लाह भी पढ़ना है। जैसे हमने शुरू किया आयत पढ़ना, अभी हमने कोई बात नहीं किया है, हम आयत की तिलावत कर रहे हैं। ऐसी सूरत में औज़ बिल्लाह भी पढ़ना है, बिस्मिल्लाह भी पढ़ना है। लेकिन हम तकरीर कर रहे हैं, मान लीजिए हम तकरीर कर रहे हैं, तकरीर के दरमियान में कहीं पर कुरान की कोई आयत आई। अगर दरमियान में कोई कुरान की आयत हम लाते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मकसद होता है अपनी किसी बात पर इस्तिदलाल करना, बतौरे शाहिद और बतौरे दलील उस आयत को जिक्र करना, ये हमारा मकसद होता है। जैसे अभी मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, दरमियान में अगर कोई आयत की मैं तिलावत करूं तो मकसद हमारा क्या होगा? हमारा मकसद होगा अपनी बात को उस आयत के जरिए से साबित करना, यानी इस्तिदलाल करना, इस्तिशाद करना। अगर कोई इंसान कुरान की आयत को बतौरे इस्तिदलाल और बतौरे इस्तिशाद पढ़ रहा है तो वहां पर औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना ये साबित नहीं है। और अरशद भाई, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, बल्कि आदत इस तरह से पड़ गई है कि बता औकात हमसे भी ये चीज हो जाती है, क्योंकि वो चीज के हम आदी हो गए हैं। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने एक से ज्यादा जगहों पर इस बात की वजाहत की है अदिल्ला के साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कई दफा हुआ कि कोई मसाला बता रहे हैं और मसाला बताते बताते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत पढ़ी उस मसले को समझाने के लिए। जैसे मिसाल, मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तलाक की का जो मसला है कि तलाक कैसे देना चाहिए, तलाक कब देना चाहिए, उसका तरीका क्या है, इस मसले को बताने के बाद, जिसमें कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का मारूफ वाक़या है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। तो तलाक के इस मसले को समझाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत पढ़ी। आपने कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन नबी इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को पढ़ने से पहले औज़ बिल्लाह या बिस्मिल्लाह पढ़ा? नहीं पढ़ा। और ये सिर्फ एक दलील नहीं है, अगर आप जमा करेंगे तो मुतअद्दिद ऐसी अहादीस हैं जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिशाद के लिए और इस्तिदलाल के लिए कुरान की कोई आयत पढ़ी और आपने वहां पर औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा। तो अगर कुरान की आयत को बतौर इस्तिशाद कोई पढ़ रहा है, कोई खतीब, तो वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह ना पढ़ा जाए। लेकिन जब हम तिलावत करते हैं बतौर इस्तिशाद और इस्तिदलाल नहीं पढ़ते हैं तो वहां पर औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया शेख, बहुत शुक्रिया अजमत भाई, आप हमारे साथ जवाब नहीं देंगे। बारकल्लाहु फिकुम, बारकल्लाहु फिकुम। बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले गेस्ट को ऐड करते हैं। अगले गेस्ट है अहमद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा पहला सवाल ये है कि कहते हैं हम लोग से अमूमन ये होता है कि फजर के अज़ान के बराह रास्त एक बगैर किसी वक्फे के नमाज हो जाती है। तो अगर कोई रोज़ा रखा हुआ है और मस्जिद जाने में उसमें 5 मिनट लगता होगा तो क्या वो अफ्तार करके जाएगा या फिर वहाँ जाके थोड़ा खजूर लेके चला जाए, उसके बाद घर आके वो
باقی افطار کرے یا پھر وہ گھر ہی میں رہ کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ شاید بھائی کا سوال جو میں سمجھ پایا شیخ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی روزے سے ہے تو جب مغرب کی اذان ہوتی ہے، مغرب کے بارے میں پوچھا نا انہوں نے یا فجر کے بارے میں؟ جی شیخ، مغرب کے بارے میں پوچھا ہے. مغرب کے بارے میں. تو جب اذان ہوتی ہے مغرب کی تو کیا وہ تھوڑا سا ایک کھجور لے کر کے چلا جائے یا ٹھیک ٹھاک کھا کر کے اس کے بعد نماز پڑھنے جائے؟ بھائی آپ ایک اصول یاد رکھیں نماز کے سلسلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کسی انسان کو بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا حاضر ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، بھوک اتنی لگی ہے کہ اگر وہ کھائے گا نہیں تو ڈسٹرب ہوگا نماز میں، تو ایسی صورت میں پہلے کھانا کھا لے اس کے بعد وہ نماز پڑھے تاکہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت مشہور ہے کہ کھانا اگر حاضر ہے تو ایسی صورت میں نماز نہیں پڑھنا ہے، پہلے کھانا کھانا ہے. اور ظاہر ہے یہ حکم اس وقت ہے جب آپ کو کھانے کی ضرورت ہے. اگر کھائیں گے نہیں تو نماز آپ کی ڈسٹرب ہوگی، خشوع خضوع کے اندر فرق پڑے گا. اگر کوئی روز اب اس اصول کو جاننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر یہ جو اصول بتایا گیا ہے اسی کی روشنی میں آپ اپنے مسئلے کو سمجھیے. اگر کوئی روزے دار ہے اور اس کو اتنی بھوک لگی ہوئی ہے کہ اگر وہ ٹھیک سے کھائے گا نہیں تو نماز میں ڈسٹرب رہے گا، ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ اتنا کھا لے کہ اس کی بھوک کم ہو جائے، نماز کو خشوع اور خضوع سے وہ پڑھ سکے. اور مسجد کے امام کو یا مسجد کے ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان اتنا گیپ دیں کہ اگر کوئی روزے دار ہے تو وہ تھوڑا سا کھانے کے بعد مسجد حاضر ہو سکے. بہت سارے لوگ مغرب کی نماز میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ ادھر اذان ہوئی اور جو ہے 2 رکعت نفل پڑھنے کی بھی وہ کا ٹائم دیتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا. صحیح مسلم کی وہ روایت آپ یاد کیجئے جس میں بتایا گیا ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد صحابہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، نفلی نماز، اور اتنی کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے کہ اگر کوئی وہاں پر داخل ہو مسجد میں تو لوگوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر کے یہ سمجھے گا کہ شاید مغرب کی نماز ختم ہو گئی ہے اور لوگ مغرب کے بعد والی 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں. اس کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے. تو اب یہاں پر دیکھیے مغرب کی اذان کے بعد باقاعدہ ٹائم دیا جا رہا ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کا. تو لہٰذا مغرب کی اذان کے بعد مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ اتنا گیپ رکھے کہ اگر کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھنا چاہے یا کوئی آدمی دعا کرنا چاہے، کوئی آدمی افطاری کرنا چاہے اچھے طریقے سے تو وہ اس سے فارغ ہو کر کے جماعت پا سکے. یہ تو اس شخص کی بات ہوئی جو جس کو کھانے کی اشد ضرورت ہے. لیکن اگر آپ کو زیادہ بھوک پیاس نہیں لگی ہوئی ہے، آپ ایک کھجور سے کام چلا سکتے ہیں، ایک گھونٹ پانی سے کام چلا سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ پانی پیجئے، کھجور کھائیے، مسجد جائیے، نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد کھانا وغیرہ کھائیے گا. تو آپ کی جو صورتحال ہے اس اعتبار سے مسئلے کے اوپر حکم لگے گا. باقی آپ نے پوچھا کہ کیا وہ کھا کر کے گھر میں نماز پڑھ لے؟ نہیں، خطر نہیں. اسے گھر میں نماز نہیں پڑھنا، اسے کھا کر کے مسجد ہی جانا ہے. جی اچھا، ایک اور سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھ لیجیے. کہتے ہیں میرے والد صاحب جو ہے وہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، تو میں ان کو تاکید کرتا ہوں، تو میں بار بار اگر ایک وقت بار بار تاکید کرتا ہوں تو میری والدہ کہتی ہیں کہ تم جو اپنے والد کی عزت نہیں کرے ہو. اگرچہ میں بالکل عزت کے ساتھ بغیر مطلب چیخ چلا یا بغیر کچھ ایک دم آہستہ سے ان کو بولتا ہوں، اگر جی تکرار سے بولتا ہوں تو ایسے بولتی ہے کہ میں ان کی عزت نہیں کر رہا ہوں. کیا یہ صحیح بول رہی ہیں؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے اس وقت جب اس میں خالق کی معصیت ہو. اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اگر آپ کوئی منکر دیکھ رہے ہیں تو اس منکر پر نکیر کیجئے، اس پر اعتراض کیجئے، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے. اگر آپ کے والد داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں تو معصیت کر رہے ہیں، اب اس پر نکیر کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر والد کا احترام کرتے ہوئے اس پر آپ نکیر نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ والد کے احترام میں آپ اللہ رب العالمین کی معصیت کر رہے ہیں. تو والد پر نکیر کرنا یہ والد کے احترام کے خلاف نہیں ہے،
بلکہ یہ ان کے لیے نصح اور خیر خواہی ہے. تو آپ والد پر نکیر کیجئے, اچھے طریقے سے کیجئے, بدتمیزی مت کیجئے, آرام سے جیسے نصیحت کیا جاتا ہے نرم اور اچھے اسلوب کے اندر ان کو نصیحت کیجئے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما, کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو تب بھی مدد کرو, مظلوم ہو تب بھی مدد کرو. صحابہ کرام نے پوچھا کہ بھائی اگر میرا بھائی مظلوم ہے تب تو ٹھیک ہے میں اس کی مدد کروں, ظالم کی مدد کیسے کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا یہی اس کی مدد ہے, کیونکہ جب آپ ظالم کو اس کے ظلم سے روکتے ہیں تو گویا کہ اسے گناہ سے بچا رہے ہیں, اور گناہ سے بچا رہے ہیں تو یہی اس کی مدد ہے. اب اسی حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے, اب اس گناہ سے اگر ہم اس کو روک رہے ہیں تو گویا کہ ہم اس کے بدخواہ نہیں ہیں, ہم اس کے خیر خواہ ہیں. تو اگر کوئی آدمی گنہگار آدمی سوچتا ہے کہ فلانے نے مجھے ٹوک دیا تو میرے ساتھ گستاخی کر دیا یا میرا اس نے برا چاہا, وہ غلط سمجھ رہا ہے. اگر کوئی آدمی آپ کو آپ کے گناہ پر ٹوک رہا ہے اس کا مطلب وہ آپ کا خیر خواہ ہے. ٹھیک ہے, عربی میں ایک کہاوت ہے شیخ, عربی میں ایک کہاوت ہے, وہ کہاوت ہے کہ صدیقوں کا من صدق کا لا من صدق. جی, کہاوت کا معنی یہ ہے کہ آپ کا دوست وہ ہے جو آپ سے سچ بولے, آپ کا دوست وہ ہے جو سچ بولے, آپ کے ساتھ امانت دار ہو, آپ کے ساتھ خیر خواہی کرے, وہ آپ کا دوست ہے. لا من صدق, آپ کا دوست وہ نہیں ہے جو ہر بات میں آپ کی ہاں میں ہاں ملائے. تو اگر آپ کا آپ کے والد یا آپ کا دوست یا کوئی بھی آپ کا قریبی گناہ کر رہا ہے اور آپ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں تو آپ اس کے دوست نہیں ہیں. آپ اس کے دوست اس وقت ہیں جب آپ اس کے غلط کام پر اس کو ٹوک دیں. ہاں میں ہاں ملانے والا آپ کے گناہوں پر وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. حقیقی دوست آپ کا وہ ہے کہ جب آپ غلطی کرو تو اس پر ٹوک دیں. لہٰذا آپ کے والد کو یا آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم انہیں ٹوکیں گے ان کے گناہ پر تو یہ ان کے ساتھ گستاخی اور بد احترامی ہوگی, بلکہ یہی ان کا احترام ہے اور یہی ان کے ساتھ خیر خواہی ہے. جی ٹھیک ہے. اگر ایک ہی وقت بار بار بولے تو اس سے مسئلہ نہیں ہوگا نا بھائی؟ آپ کو 50 بار بولنا ہے, 1000 بار بولنا ہے, بس خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ بدتمیزی مت کریں. والد کا جو ادب اور احترام ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو نصیحت کرنا ہے, جتنی بار ضرورت پڑے اتنی بار کرنا ہے. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعزا و اقارب کو جو دعوت کا کام کر رہے تھے, ان کے چچا کو آپ لے لیجئے, ابو طالب, یا اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہہ دیا اور بات ختم؟ بھائی ابو طالب کی وفات ہو رہی ہے, سرہانے بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لو. بھائی کوئی آدمی مر رہا ہے اور سرہانے بیٹھ کر اس کو نصیحت کر رہے کلمہ پڑھ لو, تو جب مرتے وقت اس پریشانی کی حالت میں اس کو نصیحت کی جا سکتی ہے تو جب آدمی زندگی کے اور جو دوسرے ایام میں ہیں ان میں کیوں نہیں کیا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام تو کیے ہمیشہ, جب تک وہ گناہ ختم نہ ہو جائے تب تک اسے ٹوکتے رہنا ہے. بس خیال یہ رکھنا ہے کہ دعوت کا جو طریقہ اور اسلوب ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے اس کا پاس و لحاظ رکھنا ہے. جی جزاکم اللہ خیرا. بہت شکریہ احمد بھائی. آئیے اس کے بعد ہم لوگ اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتے ہیں. عرفان, میں آپ کو ایڈ کراؤں, آپ اپنا سوال کریں. جی عرفان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. جیسا کہ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا ہے, تو جی قبلے کی طرف رخ کرنے کا جو اصل مقصد کیا ہے, جو اصل وجہ کیا ہے؟ حجر اسود ہے یا خانہ کعبہ ہے, مسجد حرام ہے؟ دیکھیے بھائی, آپ کے سوال کا جواب میں 2 حصوں میں دوں گا. مین سوال پر آنے سے پہلے ایک اہم بات آپ کو بتاؤں گا, اس کے بعد میں سوال کا جواب دوں گا. وہ اہم بات یہ ہے کہ چاہے قبلے کا مسئلہ ہو جو آپ نے ابھی پوچھا, یا ہماری شریعت کے دوسرے مسائل ہوں, سینکڑوں ہزاروں مسائل,
उन तमाम मसाइल के बारे में एक बात आप जहन में हमेशा रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हमें कोई हुक्म देता है कोई काम करने का या हमें किसी काम से रोकता है, तो हमें ये यकीन होना चाहिए कि इसके अंदर जरूर भी जरूर कोई मसलहत है, कोई हिकमत है, दुनियावी फायदा भी है, उखरवी फायदा भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई भी हुक्म किसी मसलहत से और हिकमत से खाली नहीं है। अगर किसी का ये ईमान और अकीदा नहीं है तो ये कुफ्र है। अल्लाह ताला का हर हुक्म हिकमत और फायदे और मसलहत से खाली नहीं है, ये हमारा ईमान और अकीदा है। एक बात। दूसरी बात, सवाल ये है कि क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हुक्म हमें देता है, हर हुक्म की हिकमत जानना हमारे लिए जरूरी है? क्या हम उस हुक्म पर ईमान उसी वक्त लाएंगे जब हमें साफ तौर से पता चल जाएगा कि भाई इसकी हिकमत ये है? ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अहकाम है वो दो तरह के हैं। बाज अहकाम ऐसे हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें साफ तौर से बता दिया है कि ये काम करो क्योंकि इसका फायदा ये है, ये काम करो इसकी हिकमत ये है, फला काम ना करो इसकी हिकमत ये है। इसको कहा जाता है अहकाम मुअल्लला। ऐसे अहकाम जिनकी तालील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कर दी है। इलल मंसूसा, यानी मंसूस तरीके से इल्लत और सबब को अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है। अहकाम की दूसरी किस्म ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई हुक्म हमें दिया लेकिन हमें ये नहीं बताया कि इसकी हिकमत क्या। ऐसी सूरत में अगर हमें कोई हिकमत समझ में आती है तो ठीक है, हम वो हिकमत बयान करेंगे शरीयत के उसूलों की रोशनी में। अगर हमारी समझ में हिकमत नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इस हुक्म के अंदर कोई हिकमत और फायदा नहीं है। खुलासा ये कि हर हुक्म की हिकमत जानना और जानने के बाद उस पर अमल करना ये जरूरी नहीं है। हमारी समझ में हिकमत आए ना आए, हमें उस पर अमल करना है। एक और बात, शरीयत के तमाम अहकाम की आम हिकमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत। भाई अगर आपसे कोई पूछे कि इस्लाम किसको कहते हैं तो आप बताओगे उसे कि इस्लाम इसको कहते हैं कि अल्लाह के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना। अल्लाह ने कहा करो, हम करेंगे। अल्लाह ने कहा रुक जाओ, हम रुक जाएंगे। अल्लाह की इताअत। अब आप बताइए कि क्या ये हिकमत है कि नहीं? भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह कहता है हमसे कि हम जो करें वो हम बंदा करें, उसके बदले में अल्लाह ताला हमें जन्नत देगा। अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों का हमसे वादा किया है। अब अल्लाह ने कहा करो, हम करेंगे। ये उसकी सबसे बड़ी हिकमत है कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। तो सबसे बड़ी हिकमत है अल्लाह ताला के हुक्म का इम्तिसाल, उसकी इताअत और फरमाबरदारी। ये आम हिकमत है। जहां तक खास हिकमत की बात है उसके बारे में मैंने अभी बताया कि खास हिकमत अगर कुरान या सुन्नत के अंदर बताई गई है तो उसको हम जिक्र करेंगे, उस पर ईमान लाएंगे। और अगर उस हिकमत, खास हिकमत का हमें पता नहीं चलता है फिर भी हम ये ईमान रखेंगे कि इसके अंदर कोई हिकमत है जैसे हमें पता ना चले। इसीलिए कुरान की जब आप सूरत पढ़ते हैं सूरह बकरा के अंदर शुरू में क्या है शेख? अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी, मुसलमानों की सबसे बड़ी खूबी और सच्चाई ये है कि वो अल्लाह पर और उसके अहकामात पर बिना देखे ईमान लाते हैं। देखने के बाद ईमान लाना कोई कमाल की बात नहीं है, बगैर देखे हम ईमान लाते हैं। तो अगर हमें हिकमत पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम बगैर जाने हुए भी उस पर ईमान लाते हैं। अब आपके सवाल पर आते हैं। आपने कहा कि किबला की जानिब रुख करके हमें नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है। क्या ये काबा की वजह से है या हजर अस्वद की वजह से है? ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। काबा जहां पर है, काबा की जगह को और काबा को हमारा किबला बताया है अल्लाह ताला ने, और हमें यह हुक्म दिया है कि उस किबला की जानिब काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना है। हमें यह नहीं बताया उसका सबब काबा है या उसका सबब हजर अस्वद है। काबा हमारा किबला है, हमें कहा गया उस तरफ रुक करके नमाज पढ़ो, हम इस पर अमल करेंगे। अब आप अपने दिमाग से खुद ही सोचिए, जैसा कि कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा है
कि चारों तरफ अल्लाह, आप किसी भी तरफ रुक करके नमाज पढ़ो, जैसा कि नफिल के बारे में कहा गया है, फ़अयनमा जी तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, सब किबला है। लेकिन फर्ज नमाजों में हमें हुक्म दिया गया है कि किबला की तरफ रुक करके पढ़ो। अब अगर कोई आदमी, कोई अक्लानी आदमी, बहुत सारे लोग जो बोकरात होते हैं ना, बोकरात और सुकरात टाइप जी के लोग जी जो होते हैं, वो अगर कहें कि भाई पश्चिम क्यों, पूरब क्यों नहीं, उत्तर क्यों नहीं, दक्षिण क्यों नहीं, भाई इसका कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब यही है कि हमारे रब ने हमें ऐसे कहा है, बस। अभी आप जो है ऐसे की नमाज पढ़ने जाओगे, 4 रकात पढ़ोगे, भाई 3 क्यों नहीं पढ़ोगे? कोई आप आदमी से आके पूछने लगे कि भाई 3 क्यों नहीं पढ़ोगे, 4 क्यों पढ़ोगे? मगरिब में तो आपने 3 ही पढ़ा था, इसमें 4 क्यों पढ़ोगे? क्या जवाब है इसका? इसका जवाब यही है कि अल्लाह ताला ने हमें कहा 3 पढ़ो, हम 3 पढ़ेंगे, हमें कहा 4 पढ़ो, हम 4 पढ़ेंगे। अल्लाह का हुक्म मानना ये इसकी हिकमत है। हज़रत आयशा से किसी औरत ने पूछा, कहा कि क्या वजह है कि जब कोई औरत हाइजा होती है तो नमाज की कज़ा तो नहीं करती है, रोजे की कज़ा क्यों करती है? वो आपने जो सवाल अभी किया है ना, यही सवाल उस औरत ने किया था कि क्या हिकमत है, क्या वजह है कि हम नमाज की कज़ा तो नहीं करते हैं जब हैज से कोई औरत होती है, उसकी जो नमाजें छूटती है, रोजे जो छूटते हैं उसकी कज़ा क्यों करती है? यहाँ पर हजरत आयशा ने उसकी हिकमत नहीं बताया, अकलानी कोई बात नहीं की कि उसकी वजह ये है, ऐसा है, वैसा है, कुछ नहीं। उन्होंने जवाब दिया। वो जवाब सुनिए, ये जवाब जो है बहुत सारे सवालों का जवाब है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दिया कि हाइजा औरत नमाजों की कज़ा नहीं करेगी और रोजे की कज़ा करेगी। कुन्ना नुमरो बिक़ज़ाई अस्सौम वमा कुन्ना नुमरो बिक़ज़ाई सलाह औ कमा क़ालत। तो उन्होंने हिकमत क्या बताया? उन्होंने हिकमत बताया कि अल्लाह के नबी ने ऐसा ही हुक्म दिया है और उनके हुक्म को मानना यही हिकमत है। तो हमें कहा गया कि किबला की जानिब रुक करके नमाज पढ़ो, हम उधर रुक करके नमाज पढ़ेंगे, और यही इसकी हिकमत है कि हम अल्लाह ताला की इताअत कर रहे हैं। जी शेख, मैंने ये सवाल मतलब इसलिए किया था जिससे अल्लाह ने फवल्ली नहीं, वजह का शर्त। भाई जो मेरा जवाब होता है ना, मैं जवाब, आप ऐसा पर्सनली उसको मत लीजिएगा। ये सारे जो जी जितने लोग सुन रहे हैं, ये जवाब सबके नहीं लिए है। शेख, मतलब ऐसा नहीं है कि पर्सनल आपके लिए है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, उनको हर चीज में हिकमत चाहिए। वो ये समझते हैं ना, मैं जो है अकले कुल हूँ, इस दुनिया की जो चीज मेरी समझ में ना आए, वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। और नहीं शेख, शायद आपको ना मतलब मालूम हो, लेकिन हमारा, नहीं सुनिए भाई, मैं आपको पर्सनली ये बात नहीं बता रहा हूँ, जो हमारे नाज़रीन है ना, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों से हमारा साबका पड़ता है, मुक़द्दमीन में भी बहुत सारे लोगों का जिक्र किताबों में हम देखते हैं कि वो ये समझते हैं कि जो चीज हमारी अक्ल में ना आए वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, या वो चीज सही नहीं है। अरे भाई, कितनी अकल है आपके पास? कितनी जी अकल है कि जो आपकी समझ में ना आए वो चीज सही नहीं है? जो मुनकिरीन हदीस है ना, मैं एक अलग बात करने लगा हूं अभी। जो मुनकिरीन हदीस हैं, इनकारे हदीस का एक बड़ा सबब यही है। वो कहते हैं जो हदीस समझ में ना आए हमारी, वो हदीस सही नहीं है, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रही। अरे भाई, कितनी अकल है तुम्हारे पास, जो तुम्हारे समझ में ना आए वो हदीस नहीं है। आप इमाम मौदूदी साहब को देख लीजिए, मौलाना मौदूदी साहब को, सर सैयद को देख लीजिए, आप जो है और भी बहुत सारे नाम हैं जो जिसको सुनकर बहुत सारे नाज़रीन को तकलीफ भी होगी। आप जो है हमीदुद्दीन फराही को देख लीजिए, आप जो है अमीन हसन इस्लाही को देख लीजिए, आप जो है जावेद कामिदी को देख लीजिए, अब्दुल्ला चकरालवी को देख लीजिए। ये जो शायद ये इन लोगों के यहाँ इनकारे हदीस का जो शुबहा आया है वो यहीं से आया है। उनको हर चीज अपनी अक्ल के मुताबिक चाहिए। मेरी समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये सही नहीं है। तो हर चीज में जब आप हिकमत तलाश करके जाओगे तो फिर आगे चल करके बहुत मसला होगा। लिहाजा हिकमत ये है कि अल्लाह ने कहा, हमने किया। बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। जी इरफान भाई। हाँ भाई, ये बात सारे लोगों के लिए की। हाँ, आप पर्सनल आपके लिए नहीं की। पर्सनल मत ले लीजिए आप, शेख ने उमूमी हुक्म बताया। नहीं शेख, हाँ, मतलब सवाल पूछने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग एतराज, मतलब जो हिंदू मजहब के लोग हैं और जो गैर कौम के हैं, उन लोगों ने एतराज किया कि असल क्या है, मतलब हजर अस्वद है, खाना काबा है, मतलब कल को चोरी हो जाए, हजर अस्वद या खाना काबा को उठा करके ले जाए,
तो मतलब किस तरह तुम लोग रुक करके नमाज पढ़ोगे? हाँ देखिए, अगर हजरे अस्वद फर्ज कीजिए, अल्लाह न करे इंशाअल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा, अगर फर्ज कर लीजिए हजरे अस्वद वहां ना रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा किबला बदल जाएगा या हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। फर्ज कीजिए अल्लाह न करे इंशाअल्लाह कभी नहीं होगा, खाने काबा कहीं गिरा दे, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है रुक करके नमाज नहीं पढ़ेंगे ऊपर। वो खाने काबा की जगह है वो हमारा किबला है, खाने काबा की इमारत ना भी हो तभी वो हमारा किबला है। और यहीं पर एक बात और भी जान लीजिए, जो बहुत सारे लोग मुसलमानों को बैठ पर डालने के लिए डिबेट में ये कहते हैं कि तुम लोग जो है हजरे अस्वद की पूजा करते हो। अरे भाई, हजरे अस्वद की पूजा हम नहीं करते हैं। अगर इस तरह कहोगे तब तो फिर आप ये भी कह सकते हो कि हम खाने काबा की पूजा करते हैं। हजरे अस्वद वहां पे खाने काबा में रखा गया है, अल्लाह ने कहा चूमो, हम उसे चूमते हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि उसे कुछ मांगो, उसको सजदा करो, कहा ये पत्थर है इसको चूम लो, हम उसको चूम लेते हैं। जैसे कि हजरत उमर ने कहा, हजरे अस्वद का जब बोसा दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि तो कोई फायदा नुकसान हमें नहीं पहुंचा सकता, फायदा नुकसान अल्लाह की इजाजत के बगैर, उसके हुक्म के बगैर दुनिया की कोई चीज नहीं पहुंचा सकती, लेकिन हमारे नबी ने तुझे चूमा है इसलिए हम चूम रहे हैं। तो हम उसको इबादत के लिए इसलिए नहीं चूम रहे कि हम उसकी इबादत कर रहे हैं, हम उसको इसलिए चूम रहे हैं कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और अल्लाह ने हमें हुक्म दिया। जी जी, ये ना शरीयत में ईंट पत्थर की कोई अहमियत नहीं होती है, इसीलिए अल्लाह के नबी ने हजरत बिलाल को कहा था कि मतलब काबतुल्लाह के ऊपर चढ़ करके अजान दो। मकसद ही यही था कि हजरे अस्वद खाना काबा कोई भी उठा करके कहीं ले जाए, हमें उसी तरफ नमाज मतलब रुक करके नमाज पढ़नी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, बारकल्लाहु फिकुम बहुत ज्वाइन होने के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, वक्त देने के लिए। चूँकि वक्त हमारा मुकम्मल हो गया है तो यहीं पर आज की स्ट्रीम को हम लोग ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह अगले स्ट्रीम में मुलाकात होगी शेख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इसके बाद मैं अपने भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जुड़े रहे हैं, आपने सवालात की उम्मीद करते हैं आपको तशफ़ी बख्श जवाबात मिले होंगे। मेरे भाइयों और बहनों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगली स्ट्रीम में दोबारा मुलाकात होगी। जिन भाई बहनों के सवालात नहीं हो पाए उनसे गुजारिश है कि वो अगली स्ट्रीम में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, इंशाअल्लाह हम आपको आपके सवालात के जवाबात देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।